حقیقت کے اندر زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام ہو جائے۔ زندگی بے وفائی کے اندر گزری ہوئی زندگی نہیں ہے، زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کے اندر گزر جائے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفاؤں کے تمام سلسلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم فرما دیے، اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اگر میں اپنی وفا مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر وہ خالق کائنات مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ شہادت ہے، موت ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، پردہ حاصل کر لینا ہے، لیکن یہ کیسی موت ہے کہ خود تو مر گئے لیکن ذکر باقی ہے۔ خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا ذکر چوکوں بازاروں میں کھڑے ہو کر نہیں ہو رہا، بلکہ منبر رسول پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کہ عظمت کیا کم عظمت ہے، یہ مقام کو تھوڑا مقام ہے کہ خالق کائنات نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عزت، وہ مقام، وہ شرف عطا فرمایا کہ بعد والے علماء بھی، اولیاء بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ مستریوں کا بیٹا ہو کر، مغلاں دا پتر ہو کے تے بازی لے گیا، لوہار پتر ہو کے تے بازی لے گیا۔ مطلب کی سی کہ اسی تے پڑھ دے رہ گئے، حقیقت دے اندر بازی تے غازی علم الدین شہید نے حاصل کی ہے۔ حضرات محترم، ان کا یہ کہنا یہ بالکل بجا تھا کہ اس دور کے اندر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی ہو رہی ہو تو بندہ وہاں پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جائے یا اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے، تو یہ غیرت ایمانی کا تقاضا نہیں ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنی ہمت سے بڑھ کر قربانی پیش کی جائے۔ تو حضرات محترم، 1929 کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا کہ راجپال کھتری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک گستاخانہ کتاب لکھی، جس کے اندر اس نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کی ازواج مطہرات کو ٹارگٹ کیا، اور بے انتہا گستاخیاں اور بے ادبیاں اس کے اندر لکھی گئیں۔ جب وہ کتاب چھپ کر کے بازار کے اندر آئی، لوگوں میں تقسیم ہونے لگی، تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی۔ ہر مسلمان بے چین ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے کہ یہ گستاخی کسی اور کے شان میں نہیں بلکہ ہمارے نبی کی شان کے اندر کی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر لکھی گئی اس کتاب کی اشاعت کے اوپر پابندی لگانے کا باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا گیا، اور غازی علم الدین شہید آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ عدالت کی طرف بڑھیں، چونکہ آپ تو اتنا پڑھے بھی نہیں تھے، لیکن جو عشق کا سبق آپ نے پڑھ لیا، پھر پڑھے منہ کو بھی آپ پہ رشک آنے لگا۔ جو محبت کا درس پھر آپ نے پڑھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا سبق آپ نے پڑھا، پھر جو پڑھے ہوئے تھے نا وہ بھی آپ پر ناز کرنے لگے۔ کس لیے کہ یہ مقام ہی ایسا تھے کہ غازی علم الدین پر ناز کیا جائے، آپ پر فخر کیا جائے۔
احتجاج ہونے لگے، جلسے جلوس ہونے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ نکلے، گزرتے گزرتے جلسہ گاہ کے اندر چلے گئے، خطابات سن رہے ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو وہاں سے جیسی سمجھ آئی سو آئی، باقی لوگوں سے پوچھا کہ اتنا شور شرابہ کیوں ہے، آخر کار یہ اتنا بڑا احتجاج کیوں ہے؟ تو لوگوں نے سادہ لفظوں میں بتایا کہ اے علم الدین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی و گستاخی ہوئی ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت نیت و ارادہ کر لیا کہ آج یہ عہد کرتا ہوں کہ اب جتنی سانسیں جیوں گا فقط نبی کی ذات کے لیے جیوں گا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیت پر، اپنے ارادے پر پاسداری دکھائی۔ وہ پاسداری کیا تھی کہ آپ نے اپنے آخری سانس تک پھر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا فرمائی۔ آپ نے 6 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچ کر، حالانکہ ایک اور بھی شخص اس وقت موجود تھا، آپ کا دوست کہ جو کہتا تھا کہ نہیں اس کو میں قتل کروں گا، اس کو واصل جہنم میں کروں گا، تو غازی علم الدین شہید نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں قرآن ڈال لیں، جس کے نام پر قرآن نکلے گا وہی اس کو قتل کرے گا۔ تو 3 مرتبہ قرآن نکالا گیا تو غازی علم الدین شہید کے نام پر نکلا، یعنی ان کی قبولیت رب کی بارگاہ میں ہو چکی تھی، ان کی ذات کا انتخاب خالق کائنات نے فرما لیا تھا۔ تو غازی علم الدین شہید نے پھر جب 6 اپریل کو راجپال کھتری کو واصل جہنم کیا تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ غازی علم الدین کا چہرہ پریشان نہیں تھا، بلکہ غازی علم الدین اس وقت بھی مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک خوشی تھی، اور خوشی کس چیز کی تھی کہ علم الدین نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، بلکہ علم الدین نے اس کو واصل جہنم کیا جس نے ہمارے نبی کی بے ادبی و گستاخی کی ہے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس پر فخر فرما رہے تھے، اس بات پر خوش تھے کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ گو کہ اتنا پڑھے تو نہیں تھے لیکن رب کی بارگاہ سے انتخاب ہو چکا تھا۔ وہ محبت کی لہر اٹھنا اور پھر راجپال کو قتل کر دینا، کسی قانون کی طرف نہیں دیکھا، لا کی طرف نہیں دیکھا، عدلیہ کی عدالت کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اگر دیکھا تو فقط پیارے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف دیکھا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت بھی علماء نے اپنا اپنا درد بیان کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ جس قانون کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عزت کی حفاظت نہ ہو تو اس قانون کو ہمارے جوتے کی نوک پر رکھا جائے۔ کس لیے کہ قانون بنتا تو اسی لیے ہے کہ جو مجرم ہے اس کو جرم تک اس کی جو سزا ہے وہ دی جائے، اس کے جرم کے مطابق، اس کے جرم کی حیثیت کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر قانون کے رکھوالے اس قانون کی دھجیاں اڑانے لگیں، اسی قانون کو توڑنے لگیں، تو پھر خالق کائنات غازی علم الدین جیسا شہزادہ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ پھر ایسے شہزادے کے دل کے اندر اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب تمہارا قانون اندھا ہو چکا ہے تو رب کا قانون ابھی زندہ ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور انصاف بھی کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے غازی علم الدین شہید کے ذریعے اسلام کو پھر دوبارہ سے سربلندی عطا فرمائی۔ کس لیے کہ ہم تھوڑا سا طریق کے اوراق پلٹ کر دیکھیں
تو آج غازی علم الدین شہید کا نام اچھے الفاظ کے ساتھ، احسن انداز کے ساتھ ممبر رسول پر بیٹھ کر لیا جاتا ہے، لیکن یزید کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو ممبر پر بیٹھ کر بھی اس پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ ادھر امام علی مقام ہے، ان کا نام احسن انداز کے اندر لیا جاتا ہے، یزید کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ غازی علم الدین شہید کا نام ممبر رسول پر لیا جاتا ہے، راجپال کے اوپر جو وہ لعنت بھیجی جاتی ہے، کس لیے کہ ادھر اس وقت بھی حق کے مقام پر ڈٹ جانے والے امام علی مقام تھے، اور آج بھی جو غازی علم الدین شہید قربانی پیش کر رہے ہیں یہ بھی امام علی مقام کے غلام ہی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ جان پیاری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسلام پیارا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیاری ہونی چاہیے۔